لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، میرے گیانی اور ایمانی بندے اگیانی لوگوں کو گیانی بندوں کے خلاف اپنا دوست نہ بنائے۔ لا يتخذ المؤمنون، میرے گیانی بندے نہ بنائے، الکافرین اگیانی بندوں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین گیانی بندوں کے اپوزٹ ان کے خلاف۔ ومن يفعل ذلك، اور جو کوئی ایسا کرے گا، فلیس من اللہ فی شیء، تو پھر اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، الا ان تتقوا منھم تقاۃ، یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں تم اٹک جاؤ، کہیں پھنس جاؤ، کہیں اگیانی لوگوں کے جھمیلے میں مصیبت میں اٹک گئے اور ان سے ولایت دوستی، ان کی طرفداری اگیانی لوگوں کی طرف بچنے کے لیے تم زبان سے کہہ دو الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کا دل ایمان سے بھی مطمئن ہو، اپنے گیانی بندوں، اپنے گیانی بھائیوں سے بھی مطمئن ہو، اپنے گیانی جن لوگوں کے ساتھ سچے مالک پر گیان لایا ان کی ساتھ دوستی بھی پکی ہو، ان سے دشمنی کا کوئی دل میں ارادہ نہ ہو، لیکن مجبور آ گئی، مجبور کر دیا گیا اسے کلمہ کفر کہنے پر یا اپنے گیانی ایمانی بھائیوں کے ساتھ برات کا اعلان کرنے پر وقتی طور پر زبانی کہہ کے وہاں سے چھٹ کر نکل جائے، پھر اپنے گیانی بندوں میں آ کر مل کر پھر توبہ اور معافی کر کے پھر سچے مالک کے گیان کے لیے کام کرنا شروع کر دے، تو الا ان تتقوا منھم تقاۃ، ایسے بچنے کے لیے تم کر سکتے ہو۔ پھر سے سنیں، لا يتخذ المؤمنون، میرے گیانی اور ایمانی بندے نہ بنائے الکافرین اگیانی لوگوں کو اولیاء دوست، من دون المؤمنین مومنوں کے خلاف۔ ومن يفعل ذلك، اور جو کوئی ایسا کرے گا، فلیس من اللہ فی شیء، تو پھر اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، الا ان تتقوا منھم تقاۃ، ہاں ایسی حرکت ایسا کام مجبوری میں، الا من اکرہ جسے مجبور کر دیا گیا، زبردستی جسے کہلوا دیا گیا کہ ان سے میرا کوئی تعلق نہیں، کہہ دو، کہہ کے تم وہاں سے چھٹ کر بچ کے نکل کر آ گئے، پھر توبہ اور اللہ کے معافی کر کے پھر گیانی بندوں کے ساتھ مل کے خود بھی گیان پہ چلنے لگے اور لوگوں کو گیان کی طرف لانے کی کوشش کرنے لگے۔ الا ان تتقوا منھم تقاۃ، ایسے حالات سے، ایسے گھیرے سے، احصروا فی سبیل اللہ، گیان اور ایمان کے راستے میں گھیر لیے گئے، اس راستے سے اکیلے ہو، ان سے لڑ بھی نہیں سکتے، صرف شہادت ہو جائے گی، لیکن اگر شہادت کا موقع آئے تو اس سے بھی منہ مت پھیرو، موقع آئے تو وہ بھی کرو، اس وقت بھی تم پیٹ پھیر کے مت بھاگو، ہاں انہیں سمجھاؤ، بولو، ہر طریقے سے سچے مالک اللہ کی طرف گیان کی طرف لانے کی کوشش کرو۔ اگر وہ سختی برتیں تو الا ان تتقوا منھم تقاۃ، تقیہ کے لیے، بچنے کے لیے اور وہاں سے بچ کر نکلنے کے لیے، ان کے چنگل سے، ان کے شر سے، ان کی برائی سے اور ان کے حصار سے، احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے، وقتی طور پر اس حصار سے نکل کر اپنے ایمانی اور گیانی بھائیوں سے مل کر پھر ان سے مقابلہ کرنے، ان تک گیان اور ایمان پہنچانے کے لیے تمہارے دل میں یہ ہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں خود اپنے آپ سے ڈراتا ہے، جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، جس انداز میں بھی ہو، گیان پر چلتے رہو، دل سے گیان کو نہ نکالو، سچے مالک کی وڑک جو تم نے لی ہے، اس کی توحید پر جو ایمان لایا، یہ کبھی دل سے نہ نکلے، اس گیان کو تم نے لیا اب مرے تک جنم جنم کا ساتھ، یہ گیان کبھی نہ چھوٹے، کبھی الٹے پیروں پھر نہ جاؤ اس گیان کو چھوڑ کے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، وہی اللہ، وہی سچا مالک تمہیں ڈرا رہا ہے جس کا گیان تم نے لیا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور تمہیں سچے مالک اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ قل، ان سے کہہ دو، ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم چھپاؤ گے اپنے دل میں، یہ آیت سورہ بقرہ کے لاسٹ میں بھی آئی ہے، یحاسبکم بہ اللہ، قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یحاسبکم بہ اللہ، قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، اللہ اسے جان لیتا ہے۔ قل ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، تمہارے نفس میں، دل میں جو کچھ ہے اللہ اس کا حساب لے گا، یہاں پر ہے یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے۔ قل، ان سے کہہ دو، ان تخفوا، اگر تم چھپاؤ گے، ما فی صدورکم، جو تمہارے نفس میں، دل میں، چاہت میں، تمنا میں، خواہش میں، دل و دماغ میں، سوچ میں، وچار میں، نیت میں، ارادے میں،
مشیت میں، چاہت میں جو بھرا ہوا ہے سب اللہ جانتا ہے۔ قل ان سے کہہ دو ان تخفو اگر چھپاؤ گے ما فی صدورکم تمہارے من میں، تمہارے سینے میں، تمہاری نیت اور ارادے میں، او تبدوہ یا اسے تم ظاہر کرو گے، یعلمہ اللہ اللہ تو اسے جانتا ہے، تمہارے ارادے سے پہلے سے جانتا، تم پیدا نہیں ہوئے تھے، اجنۃ فی بطون امہاتکم اپنے باپ کے صلب کے اندر سے جو نطفہ نکلا اس وہاں تھے، تمہارے باپ بھی نہیں، تمہارے دادا بھی نہیں، پوری نسل پیدا نہیں ہوئی تھی۔ حضرت آدم کے زمانے سے ہر ایک کو جانتا ہے، آخری آدمی قیامت تک آنے والا اس کو بھی جانتا ہے۔ یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، واللہ اعلی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یوم تجد ایک دن ایسا آنے والا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے۔ یوم تجد تم پالو گے، تمہیں مل جائے گا، کل نفس ہر جان کو، ہر نفس کو، ہر پرانی کو، ہر انسان کو، ہر مخلوق کو، ہر ذات پات والوں کو، ہر انسان کو مل جائے گا۔ یوم تجد ایک دن کل نفس ہر نفس ما عملت جو کچھ اس نے کیا، من خیر اچھا یا برا، محضرہ حاضر مل جائے گا اسے، وما عملت من سوء اور جو کچھ اس نے کیا برائی وہ اسے مل جائے گا۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا وہ تو چاہتا ہے کہ جو کچھ اس نے کمایا، برا کیا، گناہ کیا، سچے مالک کی نافرمانی کیا، علی ما فرطت فی جنب اللہ اللہ کے بازو رہتے ہوئے، اللہ کی معیت میں رہتے ہوئے، اس کے گھیرے میں رہتے ہوئے، اس کے چابک کے نیچے رہتے ہوئے، وہ مجھے محیط تھا، ہر طرف سے علم سے گھیرے ہوئے تھا، قدرت سے گھیرے ہوئے تھا، یعلمہ اللہ ہر طرف سے مجھے جانتا تھا، پھر بھی میں فرطت فی جنب اللہ اللہ کے معاملے میں میں نے سستی کی، اس کی بندگی کے معاملے میں، اس کی اطاعت کا، اس کی فرما برداری کا، اس کی بندگی کا، اس کی غلامی کا، اس کی عبادت کا، اس کی پرستش اور پوجا کا، اس کے سامنے سجدہ کرنے کا، اس کے سامنے رکوع کرنے کا، اس کے سامنے اپنی مرضیوں کو لا کر ڈال دینے کا۔ ظاہری رکوع سجدہ کیا، اندر سے دل کی مرضی، خواہش، تمنائے سچے مالک کی مرضی کے سامنے لا کے نہیں ڈالا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ جو ہم نے سچے مالک کے گیان پر ایمان لایا ہے یہ آسان نہیں ہے، اسے موت تک نبھانا بڑا مشکل ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ دیکھو مرے تک تم مسلم رہنا۔ یوم تجدو کیوں کہ مرنے کے بعد تو پالے گا، کل نفس ہر انسان پالے گا، ہر سانس لینے والا ہر نفس پالے گا، ما عملت جو کچھ عمل اس نے کیا، جو کچھ کاریہ کیا، جو کچھ اچھا یا برا کیا، مثقال ذرۃ خیرا یرا ذرے کے برابر خیر کیا وہ اسے دیکھ لے گا، مثقال ذرۃ شرا یرا ذرے کے برابر ویلیو لیس ہوا میں اڑ رہا تھا، کوئی وزن نہیں، کسی ترازو پر اس ذرے کو رکھ نہیں سکتے، ہوا میں اڑ رہا ہے، اور ہوا میں بنا ہوا نہیں چل رہی تو بھی ایسے لٹکا ہوا ہے، اس کا انسان کوئی وزن نہیں کر سکتا، لیکن سچا مالک اس کا وزن کرے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن انصاف کا ترازو ہم قائم رکھیں گے۔ یوم تجد اس دن تو پالے گا، کل نفس ہر انسان پالے گا، ما عملت جو کچھ اس نے کیا، من خیر اچھا کیا تو وہ پالے گا، محضرہ حاضر اسی وقت اس کا بدلہ اسے دیا جائے گا، وما عملت من سوء اگر برا کیا، تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا تو چاہے گا میرے برے عمل، میرے برے کاریہ اور جو کچھ میں برا کھیتی کاٹ کر یہاں پھل کھٹا کڑوا لایا ہوں، میرے اس پھل، اس گناہ، اس عمل، اس برے کردار، اس برے بیہیویئر کو میرے اور اس عمل کے درمیان تود وہ چاہے گا، لو ان بینہا اس کے درمیان، و بینہ اس کی بری کمائی کے درمیان، برائیوں کے درمیان، امدم بعیدا بہت دور کا فاصلہ کر دیا جائے، بعد المشرقین دو مشرقوں کا فاصلہ کر دیا جائے، سورج کبھی ادھر سے نکلتا کبھی ادھر سے 6 مہینے کے بعد، ہاں مشرق اور مغرب تو کرتے کرتے تم اپوزٹ سمت میں چلو، مشرق سے مغرب کی طرف چلتے چلتے پھر مشرق میں وہیں پر آ جاؤ گے، تو بعد المشرقین دو مشرقوں کی جب سمت میں جاؤ گے تو کبھی آ کر وہاں نہیں ملو گے،
تو اسی لیے اللہ نے کہا بعد المشرقین، تود وہ برائی کرنے والا چاہے گا، لو ان بینہا اس کے درمیان، و بینہ اس برائی اور اس کے درمیان، امدم بعیدا دور کا فاصلہ کر دیا جائے، بعد المشرقین فبئس القرین، اے شیطان تجھے بہت برا ساتھی میں نے دنیا میں بنایا تھا، اے شیطان کے پیچھے بھاگنے والو، دنیا کے پیچھے بھاگنے والو، مایا سے محبت کرنے والو، دنیا کے دھوکے کے پیچھے، متاع قلیل متاع غرور کے پیچھے بھاگنے والو، میں تمہارے ساتھ دھوکے میں پڑا ہوا تھا، تمہارے اور میرے درمیان اے اللہ یہ جو ساتھی تھے میرے دنیا کے اخلا تھے، حمیم تھے، قریب کے دوست تھے، قرین تھے، بڑے قریب کے دوست تھے، تود لو ان بینہا و بینہ امدم بعیدا بعد المشرقین فبئس القرین، بہت برا ساتھی تھا میرا، یبصرونہم دیکھیں گے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اپنی اولاد کو عذاب دے اللہ سے کہے گا اور خود عذاب سے بچنا چاہے گا، اپنے گھر والوں سے بھاگے گا، امی و ابی و صاحبتی و بنی، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، خاندان سے، فصیلتہ التی تؤوی، جس قبیلے میں، جس جتھے میں، جس ذات اور پات میں، جس گروپ میں، جس الگ بنائے ہوئے ایک جتھے کے اندر پناہ لے رہا تھا اس سے دور بھاگے گا، تود لو ان بینہا و بینہ امدم بعیدا، جو برائی کمایا تھا اس کے اور اپنے درمیان چاہے گا بہت لمبی فصل دراڑ اور بہت لمبا فاصلہ ہو جائے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے، اپنی ذات سے، اوپر بھی آیا إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَىٰ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ اپنے آپ سے تمہیں ڈراتا ہے، نیچے پھر کہہ رہا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنی ذات سے، اپنے آپ سے، اس کی طاقت سے، اس کی قدرت سے، اس کے عذاب سے، اس کی دھمکی سے، اس کے کوڑے سے، اس کی پھیلی ہوئی آیات اور اس کے کہیں بھی حادثے سے، اس کی پکڑ سے، اس کے چابک سے اللہ تمہیں ڈراتا ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ اپنی ذات سے تمہیں ڈراتا ہے، ڈرو، خوف کرو، ہاں اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، خوف اور خشیت لاؤ، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تمہیں بچو، اللہ کی پکڑ سے بچو، واللہ رؤوف بالعباد، جبکہ اللہ اس دنیا میں جب تک بندہ جی رہا ہے بڑا نرم دل ہے، معاف کیے جا رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے، سب سن رہا ہے، اس کے سارے کام ریکارڈ ہو رہے، کچھ نہیں بول رہا، خاموش ہے اللہ تعالیٰ، معاف کیے جا رہا، اور رات میں، صبح میں، شام میں جب چاہے توبہ کر لے، سوتے سوتے، مرتے مرتے، مرنے سے قبل احاطت بھی خطیئتہ، خطاؤں میں گھر گیا، خرخرا غرغرہ چالو ہو گیا، موت کی سکرات اور روح کھینچنے کا پروسیجر چالو ہو گیا، اس وقت نہیں، اس سے پہلے جب صحیح تھا، لالچی تھا اور دنیا میں چل پھر رہا تھا، طاقت تھی، قوت تھی، مال و دولت کا لالچی تھا، اس وقت اللہ سے معافی مانگ لو، مینو بخش لو، اللہم غفرانکا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ تمہیں موقع تھا، ویحذرکم اللہ نفسا، اللہ اپنی ذات سے تمہیں ڈراتا ہے، اپنی پکڑ سے، اپنی عذاب سے، فکیف کان عذابی ونذر، میری دھمکی کیسی ہے، میرا عذاب کیسا ہے، میری پکڑ کیسی ہے، دیکھ لو قرآن میں ہم نے بتایا اس سے پہلے کی قوموں کو ہم نے کیسے ہلاک کیا، ساری ہسٹری موجود ہے، واللہ رؤوف بالعباد، جب تک کہ اس کی گھڑی نہیں آتی، اس کی موت کا وقت نہیں آتا، جب تک قیامت کا ساعت، اس کا سیکنڈ اور منٹ نہیں آتا، جب تک کسی عذاب، کسی حادثے کا وقت نہیں آتا، جب تک اللہ ڈھیل دیے ہوئے ہے، کب آ جائے گا، ابھی آ جائے گا، ایک سیکنڈ کے بعد، ابھی یہ بولتے بولتے پتہ نہیں میری روح نکل جائے، میں مر جاؤں، یہاں سے نکلوں بن کر کے آگے گھر پہنچ پاؤں کہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں، واللہ رؤوف بالعباد، اپنے بندوں پر بہت رحم دل ہے، نرم دل ہے، بڑی شفقت، رحمت، الفت، محبت، رحیم ہے، رحمان ہے، استوى علی العرش الرحمن وکان بالمؤمنین رحیما، ایمانی گیانی بندیوں پر تو خاص رحیم ہے، واللہ رؤوف بالعباد، بڑے نرم دل ہے، نرمی کرنے والا ہے اپنے تمام بندوں کے ساتھ، اے اگیانی بندو تمہارے ساتھ بھی اس مالک اکیلے سچے اللہ نے تمہارے ساتھ رحمت کا، شفقت کا معاملہ کیا ہے، پریم اور محبت کا معاملہ کیا، تمہارے گناہ پر پکڑ نہیں کی، تمہارے اگیان پر سزا نہیں دی، تمہیں گناہوں پر پکڑا نہیں، ابھی تمہیں زندگی دیے ہوئے ہے، بدن چل رہا ہے، کھانا کھا رہے، پانی پی رہے، ساری مالک کی نعمتوں میں سکھ اٹھا رہے، ابھی بھی وقت ہے اس گیان کی طرف آ جاؤ، واللہ رؤوف بالعباد، صرف مومنوں پر نہیں، سارے بندوں پر بہت رحم دل ہے،
سب کو پال رہا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد۔ آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔